بنو اسرائیل میں ایک نیک آدمی رہتا تھا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ لوگوں کا ایک گروہ اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ قریب ہی رہنے والا ایک قبیلہ ایک درخت کی پوجا کرتا ہے۔ اس خبر نے اسے پریشان کیا اور اپنے کندھے پر کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے چلا گیا۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں اس سے ملا اور اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ ایک خاص درخت کاٹنے جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں اس درخت سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم اپنی عبادت کو بہتر سمجھو اور اسے کسی ایسی چیز کی خاطر ترک نہ کرو جس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہو۔ یہ بھی عبادت ہے، نمازی نے جواب دیا۔ پھر شیطان نے اسے درخت کاٹنے سے روکنے کی کوشش کی اور دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جس میں عبادت کرنے والے نے شیطان پر قابو پا لیا۔ اپنے آپ کو بالکل بے بس پا کر شیطان نے معافی مانگی اور جب نمازی نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے پھر کہا کہ اللہ نے اس درخت کو کاٹنا تم پر فرض نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اسے نہ کاٹیں تو آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اگر اس کا کاٹنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے انبیاء میں سے کسی ایک کے ذریعے یہ کام کروا سکتے تھے۔ نمازی نے درخت کاٹنے پر اصرار کیا، دونوں میں پھر لڑائی ہوئی اور پھر نمازی نے شیطان پر قابو پا لیا۔ اچھا سنو، شیطان نے کہا، میں ایک تصفیہ تجویز کرتا ہوں جو تمہارے فائدے میں ہو۔ نمازی نے اتفاق کیا اور شیطان نے کہا کہ تم غریب آدمی ہو اور اس زمین پر بوجھ ہو، اگر تم اس فعل سے باز رہے تو میں تمہیں روزانہ 3 سونے کے سکے ادا کروں گا۔ آپ ان کو روزانہ تکیے کے نیچے پڑے ہوئے پائیں گے۔ اس رقم سے آپ اپنی ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں اور بہت سے دوسرے الٹے کام کر سکتے ہیں۔ درخت کاٹنا صرف ایک نیکی ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ دوسرا درخت اگائیں گے۔ اس تجویز نے نمازی کو اپیل کی اور اس نے قبول کر لی۔ اسے لگاتار 2 دن تک پیسے مل گئے، لیکن تیسرے دن کچھ نہیں ملا۔ اس نے غصے میں آ کر کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے چلا گیا۔ شیطان ایک بار آدمی پھر بوڑھا آدمی بن کر اس کے سامنے آ گیا اور اسے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ درخت کو کاٹنے کے لیے نمازی چلایا۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ دونوں کے درمیان پھر لڑائی ہوئی، لیکن اس بار شیطان کا ہاتھ نمازی پر غالب آ گیا۔ نمازی اپنی شکست پر حیران ہوا اور ایک نے سابق سے اس کی کامیابی کی وجہ پوچھی۔ شیطان نے جواب دیا، پہلے تو آپ کا غصہ خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے غلبہ حاصل کرنے میں مدد کی، لیکن اب یہ جزوی طور پر سونے کے سکوں کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تو ہار گیا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی نمازی اور نیک کام کرنے والے کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی تو شیطان ہمیں کسی بھی موڑ پر بہکا سکتا ہے۔ تو پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں اور پھر دل سے اللہ کی عبادت کریں۔ انشاءاللہ دیر سویر ہی صحیح، اللہ آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی دے گا۔